کسی نے سوال کیا کہ اللہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، سسکتے ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ اس دل میں جو اٹکی ہوئی یہ دعا ہے نا تمہاری، اور جو یہ صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے نا تم نے، یہی ایک دن تمہیں فیکون کی خوبصورت منزلوں تک لے جائیں گے اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا اور تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا۔ اور جو یہ پار کر گیا، سمجھو معجزے ان کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہونا تو معجزے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پہ کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے۔ وہ جو 2 جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش پوری کرنا؟ وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ جو سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔
وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اس سے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایک چنٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، در حقیقت یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں گے جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ جب ساری دنیا بے اعتبار لگی، جب ساری محبتیں بیکار لگی، جب دل بھی ٹوٹا ہو، دنیا سے شکوے ہوں، خود سے روٹھا ہو، تو فقط ایک بار یہ آیت پڑھ لو کہ اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا ہے؟ یقین مانو یہ آیت نہیں، محبت ہے، راحت ہے، سکون ہے، شکوہ بھی ہے اور جواب شکوہ بھی، سوال بھی ہے اور ہر سوال کا جواب بھی ہے۔ ساری دنیا سے تو مایوس ہو سکتی ہو، مگر تم اپنے رب کی محبت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو، جبکہ تمہارا رب بے حد محبت کرنے والا بھی ہے اور بہت کریم بھی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی، آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں،
اب باقی کا کام اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔